بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. بارک اللہ فیکم. نظم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جامعہ سلفیہ اسلام آباد کی 8ویں کلاس کے طالب علم ہمارے فاضل بھائی فضیلت الشیخ مولانا فیض اللہ حافظہ اللہ کو. فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے کہ سب کو خدا شاد رکھے قیامت تلک ان کو آباد رکھے. دعا ہے کہ سب کو خدا آگہی دے پریشان لوگوں کے لب کو ہنسی دے. دعا ہے مریضوں کو جلدی شفا دے جو بے جرم قیدی ہیں جلدی رہا ہوں جو سوکھی ہیں کلیاں سرسبز کر دے تو ہر ایک دامن مرادوں سے بھر دے. جو مفلس ہیں ان کی غریبی مٹا دے جو کم علم ہیں ان کو عالم بنا دے جو کم علم ہے ان کو عالم بنا دے. جو بے نور ہیں ان کو بینائی دے دے سبھی گلگلوں کو گویائی دے دے. جو بہرے ہیں ان کو بڑا در عطا ہو جو مقروض ہیں ان کا قرضہ ادا ہو. جو بے آل ہیں ان کو اولاد بخشے ہمیں قابلیت خدا داد بخشے.
جو پردے سے ہے وہ گھر لوٹ آئے، مسافت سے اہل سفر لوٹ آئے، مسافت سے اہل سفر لوٹ آئے۔ وہ اپنوں سے اپنا یا غیر سب کی دعا ہے ہمیشہ رہے خیر سب کی، بدل دے مسلمان کی تقدیر مولا، عطا ہو زبانوں کو تاثیر مولا، مسلمان قرآن و سنت کی ضد ہو، اخوت کے پرچم تلے متحد ہو، مسلمان ہر جنگ میں سرخ روح ہو، ہیرا اور خالد کے سارے عدو، ہیرا اور خالد کے سارے عدو ہوں، جو بد ہیں وہ سب ایک ہو جائیں مولا، مسلمان سبھی ایک ہو جائیں مولا، خدایا غلاموں کو آزاد کر دے، انہیں اپنے ملکوں میں آباد کر دے، تیری رحمتوں کی سبھی پر نظر ہو، خدایا ہماری دعا میں اثر ہو، تیرا خوف ہو صرف اپنے دلوں میں، تیرا ذکر ہو عام سب محفلوں میں، دعا ہے کہ سر پر تیرا سائباں ہو، میرے بھی تو ہونٹوں پہ کلمہ رواں ہو، خدایا ہماری دعاؤں کو سن لے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں چن لے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں چن لے، دعا ہے کہ سب کو خدا شاد رکھے، قیامت تلک سب کو آباد رکھے۔ ماشاء اللہ۔ اب بلا تاخیر اپنے مہمان گرامی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے استاد، محبوب، میرے مربی، والد ثانی حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے مائع ناز شاگرد، مناظر اسلام فضیلت الشیخ حافظ غلام اللہ محمدی حافظہ اللہ۔ آج کا موضوع ہے ذوالحجہ کی فضیلت، عید الاضحیٰ اور قربانی کے احکام و مسائل۔ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا انداز درس ہوگا، درس کے فوراً بعد آپ احباب سے سوال کیے جائیں گے، درست جواب دینے والے ساتھی کو انعام بھی دیا جائے گا، اور پھر آپ کو موقع دیا جائے گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ شیخ محترم سے سوال کر سکتے ہیں۔ فلتفضل فضیلۃ شیخنا مشکورا مأجورا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. کبھی کبھار اپنے محترم اور پیارے بھائی سید طیب الرحمن زیدی حافظہ اللہ کی محبتوں اور چاہتوں میں ملنے کے لیے آتے ہیں تو آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع مل جاتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی توفیق ہے کہ آپ مجھ سے بہتر اہل علم گھرانے کی گفتگو سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں. ابھی آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ادارہ جس کی بنیادیں ہمارے بڑے بھائی محترم سید ڈاکٹر طالب الرحمن شاہ صاحب نے رکھی تھی، ان کا صرف اسلام آباد میں ہی نہیں بلکہ پاکستان بھر میں کتاب و سنت کی دعوت، کتاب و سنت کا صحیح منہج پیش کرنے پر ایک ان کا اپنا نام ہے. ابھی پرسوں ان کی تیمارداری کے لیے بھی راولپنڈی ہم پہنچے تھے. اللہ سے ہم دعا گو ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرے بیٹے اور بھتیجا سید محمد زیدی، ان سے بھی آپ اللہ نے ان کو سعودی عرب سے بھی علوم اسلامیہ کی ڈگری کی فراغت کا ایک نعمت عطا کی ہے، اور یہاں پاکستان سے بھی انہوں نے علوم اسلامیہ کی فراغت حاصل کی اور آج جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں استاذ ہیں. دل سے ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ان کے علم میں بھی اضافہ فرمائے، ان کے فہم میں بھی اور ان کے اعمال صالح میں بھی. آج جس بات پر ہم گفتگو کریں گے وہ تلاوت کلام پاک میں بھی جن آیات کی تلاوت کی گئی سورہ حج کی، وہی آج ہمارا موضوع ہے. اصل میں جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے، آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا. انسانوں کو یہ سبق پڑھانے کے لیے کہ اپنے حقیقی مالک اور خالق کو پہچان لو. اس اللہ عز و جل نے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر ایک ایک سانس تمہارا اس کی لا تعداد نعمتوں کا محتاج ہے.
اس کی منشا پر جیتے ہو، اس کی منشا پر وہ لاتعداد نعمتیں جو اس نے تم پر نچھاور کی ہیں ان کو استعمال کرتے ہو، اور جب چاہے گا وہ نعمتیں بھی تم سے چھن جائیں گی اور زندگی بھی تمہاری اختتام کو چلی جائے گی، اور پھر اللہ عز و جل کے ہاں مجھے اور آپ کو اس دنیا پہ جو ہم نے زندگی گزاری ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو میرے بھائیوں ایک ایک نعمت کا جو اللہ نے ہم کو دی ہے اس کے استعمال پر اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ اگر تو وہ نعمتیں ہم نے دنیا میں اس طرح استعمال کی کہ جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، تو پھر موت کے بعد اللہ بھی ہمیں راضی کر دے گا۔ اور اگر ہم نے زندگی ایسے گزاری ہے کہ ہم اپنے مالک کی حقیقت کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اس حال میں ہمیں موت آئی ہے کہ ہمارا الہ العالمین رب العالمین ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہم سے ناراض تھا، تو بھائیو پھر اس کی ناراضگی ہمارے لیے پھر اس کے غصے کی صورت میں جس انجام سے ہم دوچار ہوں گے اس کا تصور بھی انسانیت کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بندے کو دیا ہے اس کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں، اس سانس لینے میں جتنی مرضی آپ نے زندہ رکھنے کے لیے ایک بندے کو کوششیں کر لی ہیں، اس کی جو بنیاد وہ آکسیجن ہے، وہ سانس لینا ہے، وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں نے بندے کو دیا ہے، بندہ اپنی خوشی سے میرے حکم کے مطابق، میری رضا اور میری خوشی کے مطابق جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہی میری نعمتوں کو استعمال کرے، جہاں میں چاہتا ہوں میری راہ پہ خرچ کر دے۔ یہ جو قربانی کا تسلسل پہلی امتوں سے آ رہا ہے، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے اللہ کے راستے میں ان چوپایوں پر، ان حلال جانوروں کو اللہ کے لیے ذبح کرنا، پھر اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ان کو اللہ کے بندوں کو کھلانا، اسے صدقے کی اور خیرات کی صورت میں غریبوں میں تقسیم کرنا۔ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھائیں اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں لیکن خودداری پر تم سے مانگنے نہیں آتے، ان تک بھی اپنے اس قربانی کے گوشت کو پہنچاؤ، اور جو سائل ہیں، مانگنے والے ہیں، ان تک بھی پہنچاؤ۔ اور یہ کس لیے؟ کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ نے یہ بات بیان کر کے کہ ہر امت کو اس کے قربانی کا ایک طریق، اللہ کی اس عبادت کا، یہ قربانی بھی اللہ کی عبادت ہے، اس کا طریق ہر امت کو اللہ نے دیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بھی وہ طریق دیا ہے۔
اور اس کے ساتھ پہلی شرط لگائی ہے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. سب سے پہلے اس شعور کے ساتھ تم نے اللہ کے نام پر یہ قربانی کرنی ہے، یہ جانور ذبح کرنا ہے، اللہ کا نام لے کر کرنا ہے، اور اس ذہن اور اس عقیدے سے کرنا ہے کہ تم نے کبھی اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے یہ رزق، یہ چیزیں جو اس نے صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا، اللہ کے نام پر دینے کا حکم دیا ہے، تم نے کبھی اللہ کی اس عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کیا اور نہ کرنا ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اس عقیدے کے بعد اس جانور کو تم نے ذبح کرنا ہے کہ تمہارا جو طریق ہے قربانی کرنے کا، اس کو قربانی کرنے سے پہلے اس عقیدے کی اصلاح کر لو، اس عقیدے پر تم فہم اور شعور حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں. پہلے لوگوں کا بھی معبود وہی تھا اور تمہارا بھی معبود برحق وہی اللہ ہے. جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، عبادت اللہ کا حق ہے. اور عبادت کیا ہے؟ کہ وہ ذات جس کے خوشنودی کے حصول کے لیے تم جیو اور جس کی ناراضی کا ڈر تمہیں لرزاں کر دے، تم ڈر جاؤ کہ کہیں میرے کسی عمل سے وہ ذات ناراض نہ ہو جائے. جب امید کسی ذات سے قائم کر لو اور خوف کسی ذات کو تمہارے اندر آئے، یہ عبادت ہے اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی بڑی بہن ہے، وہ ایک منظر پیش کرتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے یہ طریق عبادت کا، قربانی کرنے کا، جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا، یہ جو طریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس سے پہلی امتیں بھی اللہ کے نام پر قربانیوں کے جانور ذبح کرتے، لیکن اس کے ساتھ ایک ظلم کا وہ شکار ہوتے کہ وہ اللہ کے علاوہ اپنے خود ساختہ، جن کو وہ مددگار سمجھتے، حاجت روا سمجھتے، مشکل کشا سمجھتے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم عبادت کے طریق استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ بے عین ہی اللہ کے دیے ہوئے رزق اور مال کو اللہ کے علاوہ اپنے خود ساختہ مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں، جن پر امیدیں لگاتے تھے، جن سے وہ دنیا کی ہر خیر کے لیے متلاشی ہو کر ان کے آستانوں پہ حاضری دیتے تھے، ان سب کے لیے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کو بھی راضی رکھنا ہے. پھر حق تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے نام پر ذبح کرتے ہیں تو پھر مخلوق بھی اس کی ہوتی. مالک جس کا اللہ ہے، پیدا جس کو اللہ نے کیا ہے، اس کا رزق جانور کا اللہ نے اتارا ہے، آسمانوں سے پانی وہ برساتا ہے، زمینوں سے اس جانور کا چارہ وہ اگاتا ہے، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، لیکن اس جانور کو پکڑ کر اللہ کے علاوہ غیر کے تقدس پر اس کے آستانوں پہ ذبح کرتے. تو سیدہ اسماء بیان کرتی ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگ جانوروں کو سنوارتے، خوبصورت کرتے، جیسے تم قربانی کے جانور بناتے ہو، پھر آتے، پھر منتیں اتارتے، کبھی لات پر، کبھی منات پر، کبھی عزا پر. بیت اللہ کے قرب و جوار میں انہوں نے ان معبودان باطل کی تصویریں بنا کر پتھروں پہ نقش کر کے بتوں کی صورت میں رکھے ہوتے، ان سے امیدیں لگاتے. سامنے مورتی پتھر کی تھی، ذہنوں میں جو ان کے ایک تخیلاتی طور پہ شخصیت ہوتی تھی، اس سے امیدیں، اس سے مانگنا، اس پہ جانوروں کو ذبح کرنا. وہاں آ کر ان کے سامنے ان جانوروں کو لا کر ان کے نام پر ذبح کرتے تھے. تو فرماتی ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ کون تھے؟ زید بن عمر بن نفیل تھے. وہ اکیلا شخص بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ اپنے پیٹھ لگائے کھڑے لوگوں کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ جس جانور کو تم اللہ کے علاوہ ان آستانوں پر، ان بتوں پر
ان شخصیات پر جن کا تقدس تم نے ذہنوں میں خود ساختہ بنا لیا ہے، پھر ان سے امیدیں لگا لی ہیں، اولادوں کی امیدیں، صحت کی امیدیں، رزق کے اضافے کی امیدیں، پریشانیوں کے مداوع کی امیدیں، پھر یہاں لا کر وہ ان کو جانوروں کو ذبح کرتے ہو اس کے تقدس میں آ کر، تو تمہیں حیا آنی چاہیے کہ مالک اس کا اللہ ہے، کھلاتا اس کو اللہ ہے، پلاتا اس کو اللہ ہے، تم اللہ کی عظمت کی بجائے غیروں کی عظمت پر آ کر ان کو ذبح کرتے ہو۔ اور اس وقت وہ کہتی ہیں، یہ عمر بن خطاب کے چچا تھے، میں نے دیکھا کہ خطاب جس طرح عمر کا باپ تھا خود ان کو پکڑ کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے سب سے پہلے مارنے کا آغاز کرتا ہے کہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف بات کرتا ہے، اور وہ وہاں پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیوار سے پیٹھ لگائے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ اس زمین پر تیرا ایک ہی بندہ ہے، اپنے علم میں بتا رہے تھے میرے مالک کہ میں اس بات پر لوگوں سے لڑ رہا ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کے لیے وہ مال کی صورت میں ہو، وہ رکوع سجود کی صورت میں ہو، وہ سحر و پکار کی صورت میں ہو، وہ کسی قسم کے ذکر اذکار کی صورت میں ہو، اللہ کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی حقدار نہیں، لہٰذا اللہ کی مخلوق کو حق ہے کہ اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ اور اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے، اور وہ مار کھا رہے تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ آج تیرے زمین پر تیری توحید کا علم اٹھا کر کھڑے ہونے والا میں اکیلا شخص ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شخص قیامت کے دن آئے گا، اللہ کے دربار میں اکیلا آئے گا، پوری امت کی شان کے ساتھ آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں، اگر تم نے اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے نماز شروع کی ہے، تم نے رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، اگر تم نے یہ عمل کسی غیر کے لیے کیا، تم زندگی ساری جتنے مرضی رب کے دربار میں رکوع سجود کرتے رہو، اللہ کو صرف ایک وہ سجدہ جو تم نے رب کے علاوہ کسی غیر کو کیا ہے، اللہ یہ ساری تمہاری نمازیں، روزے، عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دے گا، کیونکہ اللہ کا نے واضح کہہ دیا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ ہرگز تمہاری کوئی عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ توحید، اللہ اکیلے پر ایمان، اسے عزتوں کا مالک سمجھنا، ذلتوں سے بچاؤ کے لیے اسی کے در پہ آنا، اولاد مانگنے کے لیے وہی آنا، اسی ذات سے دامن پھیلانا اس کے آگے، اسی سے ہر خیر کا تم نے مانگنا ہے، اس سے گرہ ازاری کرنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے یہ بھی عبادت کا ایک طریق ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جہاں آپ زبان سے اس ذات کی تعریفیں کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جہاں اس اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر اس کے نام پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں خرچ وہی کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور کرو ہماری ذات کی عظمت پر، ہمارے تقدس پر۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جانور ذبح کرتے تھے تو ایک دعا بھی پڑھا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اللہ صرف یہی آج یہ قربانی جو میں تیرے نام پہ کر رہا ہوں، اللہ میں نے اس سے پہلے نہ کبھی رکوع، نہ سجدہ، نہ قیام، نہ دعا، نہ مانگنا، نہ رونا، نہ دھونا، اللہ تیری ذات کے سوا میں نے آج تک لا شریک اللہ کسی اور آستانے پر، کسی اور در پر نہ میں گیا ہوں، نہ جھکا ہوں، نہ مانگا ہے، اور نہ ہی میں نے کوئی صدقہ خیرات، نہ اللہ تیری ذات کے سوا نہ کسی کی نیاز دی ہے، نہ کسی کی نظر کیا ہے۔ اللہ سب نمازوں کا ایک ایک انداز بھی اللہ تیرے لیے، اور میرے صدقات اور قربانی کا ایک ایک لمحہ بھی اللہ وہ تیرے لیے ہے، لا شریک اللہ، نہ پہلے کبھی شریک کیا اللہ تیرے ساتھ۔ اور آج اس عقیدہ توحید کی بنیاد پر میں یہ جانور، اللہ یہ تیرا امر ہے فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اس پہ اللہ تیرا نام لیتا ہوں، ارادہ بھی اللہ تیری عظمت کا، تقدس بھی تیرا، اسے مخصوص بھی تیری ذات کے لیے کیا ہے، اور اللہ اسے ذبح بھی میں تیرے نام پہ کرتا ہوں۔ اب اگر آپ نے یہ عمل کیا ہے
تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی نیکی ہیں، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اور اکثر ہم اس سے کوتاہ نظری کر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں تمہارے ایک ایک عمل کو اللہ کے ہاں جو قدر و قیمت ملتی ہے، اس عمل کو اس 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں اتنی قدر و قیمت اللہ کے ہاں تمہارے عمل کی نہیں ہوتی، قبولیت کی، اللہ کی خوشنودی کی۔ اللہ جس عمل سے راضی ہوتا ہے، یہ عمل اللہ کے ہاں جتنا اجر و ثواب کا مقام حاصل کرتا ہے، اس 10 دنوں کے علاوہ جتنے دن اللہ کے 350 دن باقی بنتے ہیں، کسی ایک دن میں بھی کیا جانے والا تمہارا کوئی عمل اللہ کے ہاں اتنی قدر و قیمت نہیں پاتا، یا اللہ اس سے اتنا زیادہ اجر و ثواب تم کو نہیں دیتا جو ان 10 دنوں میں اللہ دیتا ہے۔ لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے لاپرواہی کرتے ہیں، روٹین کے دن گزر جاتے ہیں۔ بھائی ان دنوں میں جو راتوں کی تمہاری عبادت ہے، تہجد ہے، ذکر اذکار ہیں، کوشش کریں، نوافل ہیں، دن کے ہیں، اور جو نمازوں سے فرائض سے پہلے سنتے ہیں، بعد میں سنتے ہیں، جتنی عبادات ہیں، صدقہ خیرات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دنوں میں اگر ہم اللہ کے نام پہ کوئی صدقہ کریں، سونا چاندی خیرات کر دیں، کوئی اور عبادات کریں، کوئی معاملات کریں، ان دنوں کے علاوہ کیا ان سے بڑھ کے، حتیٰ کہ جہاد بھی ان دنوں کی عبادت سے بڑھ کے ان کے برابر کوئی مقام نہیں رکھتا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مرضی تم نے کی کر لو، ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے ہاں اتنا قبول نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہاد کیا جائے؟ فرمایا ہاں، بھلے جہاد ہی کیوں نہ ہو، البتہ اگر جہاد کرنے والا اپنے مال اور جان کے ساتھ گیا، پھر واپس نہ اس کا مال آیا نہ اس کی جان آئی، یہ بندے کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء دے دیا، اور باقی کوئی عمل ایسا نہیں جو ان 10 دنوں کے عمل میں تمہارے رب کو اتنا پسند ہو جتنا ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے اندر سبحان اللہ، اللہ کی تسبیحات، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، سبحان اللہ کی تحمید الحمدللہ، یہ کلمات ان دنوں میں کثرت سے پڑھا کرو، اللہ کو یہ بہت ہی پسند ہے۔ اس لیے بعض صحابہ سے آتا ہے یہ چاند نظر آتا اور وہ ان تکبیرات کو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ بڑی کثرت سے کہتے تھے۔ یہ اللہ کی عظمت کے عظیم دن ہیں، ان دنوں میں ہمیں اللہ کی قربت کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو کر ایک ایک عمل کو اپنے سامنے رکھ کر ذہنی طور پر، جو آج ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں، فرض پڑھ کے چلے گئے، سنتے رہ گئے، کبھی ہماری زور سے پہلے رہ گئیں، کبھی زور کے بعد رہ گئیں، کبھی رات کو ہم اٹھ کے تہجد کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، کبھی کرتے تھے کبھی رہ جاتے ہیں۔ یہ ان دنوں میں تو خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کی ہے، اور ہمیں ان 10 دنوں، ان 10 راتوں کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ تسبیحات میں، معاملات میں، صدقہ خیرات میں، ذکر اذکار میں، نماز میں، ہر چیز ذہنی طور پہ اس حکم کو کہ اللہ کا حکم ہے جو اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور ان چیزوں میں جس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر پھر 10 ذی الحجہ کو جانوروں کا اللہ کے اس امر پر کہ تم ان جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرو، اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم دی ہے اور جو قرآن نے بیان کیا، وہ جانور اونٹ کا نر مادہ، گائے کا نر مادہ اور بھیڑ بکری کا نر مادہ، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ان جانوروں کو تم اللہ کے نام پر ذبح کرو، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، تم نے اس وقت تک اس کو ذبح نہیں کرنا جب تک اس کی عمر کے لحاظ سے یہ دوندہ نہ ہو جائے، الا یہ کہ تمہیں دوندہ ملنا مشکل ہو جائے، پھر مینڈا بھیڑ کا اگر 1 سال کا بھی ہے تو وہ کفایت کر جائے گا، لیکن کوشش کیا ہے، حکم کیا ہے کہ تمہارا قربانی پر کیے جانے والا جانور وہ 2 دانت ہونا ضروری ہے۔
اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو اللہ کے پیغمبر یہ قربانی کی ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری سنت یہ ہے کہ تمہیں عید کی نماز ادا کرنی ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سب سے پہلا کام وہ اللہ کے نام پر اس جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اگر تم نے عید سے پہلے کر لیا، عید کی نماز سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنی قربانی کو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر لیا، اور ذبح کرنے کے بعد وہ گوشت بھی لوگ گھروں میں تقسیم کر دیا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کون لوگ تھے؟ کبھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کیا کرتے تھے۔ بات کا پتہ نہ ہونا یہ اور بات ہے، اللہ کے رسول کی بات کا علم ہو جائے پھر اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو جذبات ہوتے ہیں کہ مومن کے کہ ہم اللہ کے نام پر ذبح کریں، فاستبقوا الخیرات، سب سے پہلے ہماری نیکی، ہمارا قربانی کا گوشت غریبوں تک پہنچ جائے، لوگوں کے گھروں میں پہنچ جائے، میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، اس بات نے انہیں اس بات پر آئے، جانور کو ذبح کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ اس سے آپ دیکھ لیں کہ آج یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں، کوئی نیکی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے وہ نیکی سے اللہ راضی نہیں ہوتا، نہ وہ نیکی نیکی کہلاتی ہے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث سے اس کی تائید تم کو نہ مل جائے۔ اب کیا تھا؟ جانور تو وہی تھا۔ اکثر جب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ عمل جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں، اچھا جی پھر نہیں ہوئے گا، اچھا میری نماز اگر میں رفع الدین نہیں کرتا میری نماز نہیں ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ خود اپنی ذات پر جو خود ساختہ تم نے قدغن لگا لی ہے کہ کرنا میں نے مرضی ہے۔ بھائیوں اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی نیکی کریں گے اللہ کے ہاں وہ نیکی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا میرے صحابی تیری قربانی نہیں ہے، تو نے ایک جانور ذبح کیا ہے، اسے صدقہ، اسے کھانے کا گوشت کھانے کا ذریعہ، یہ حلال چیز تھی اپنے مقام پر، لیکن تیری قربانی نہیں ہوئی، اور جانور لے کر آپ پھر قربانی کر، اس لیے کہ تیرے پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے گی پھر قربانی کی جائے گی۔ اگر یہ آدھا پونا گھنٹہ قربانی کے ٹائم کو آگے پیچھے تم نے کر لیا، اپنی منمانی میں اتنی بات شامل کر لی اور اللہ کو وہ پسند نہیں، وہ قربانی آپ کی قربانی نہیں ہوئی، تو پھر اپنی منمانی کسی بھی عمل میں آپ بھائیوں کریں گے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس قربانی پر اپنا ایک دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم سن لیا کہ جو جانور تم قربانی پر ذبح کر رہے ہو، بعض احادیث میں آتا ہے کہ قرب جوار سے کچھ دیہاتی قسم کے لوگ مدینہ میں آئے جو قربانی وغیرہ کی سقدوئی رکھتے تھے، لوگوں کا ایک اچھی خاصی تعداد مدینہ میں جمع ہو گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی شخص بھی قربانی کا گوشت اپنے گھر میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکھے گا، تیسرے دن تک اس کو ختم کرے، خود کھاتا ہے، غریبوں میں دیتا ہے، مانگنے والوں کو دیتا ہے، جیسے کرتا ہے 3 دن کے اندر اس گوشت کو غرباء میں، گھر میں، یتیموں میں تقسیم کر دو، 3 دن کے بعد سے گھر میں نہ ہو۔ غالباً ابو بردہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، کچھ عرصہ اس کے بعد چلے گئے، باہر چلے گئے، دوبارہ قربانی کا موقع آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب تم اس گوشت کو، کیونکہ وہ ایک خاص موقع تھا جس پہ لوگ دائیں بائیں کے لوگ آ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اسے کھا بھی سکتے ہو، تقسیم بھی کرو، غریبوں کو دو، فقراء کو دو، مانگنے والوں کو دو، اور ساتھ اپنے گھر میں اس کو آئندہ کے لیے ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ اب وہ جو پہلا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا، فرمایا اب تم اس کو 3 دن کے بعد زیادہ بھی جب تک چاہو اپنے گھر میں قربانی کے گوشت کو رکھ سکتے ہو۔ لیکن یہ صحابی جب گھر آئے، قربانی دوسری قربانی کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ گھر میں یہ گوشت رکھ سکتے ہو، ان کے علم میں نہیں تھا۔ یہ گھر آ کر بیٹھے، قریب قریب قربانی کی عید گزری تھی، انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا
کہ میرے سامنے جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ گوشت ہے. پوچھا یہ گوشت کس چیز کا ہے؟ ان کو یہ قربانی کا گوشت ہے. فرمایا میں نے نہیں کھانا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر گیا تھا کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت تمہارے گھروں میں نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس کو نہیں کھانا. انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بعد میں اجازت دی ہے. اٹھے مسجد نبوی میں گئے, صحابہ سے تصدیق کی, تسلی ہوئی, پھر آ کے اس کو کھایا. مقصد کیا تھا؟ کھانے کا شوق, جنون یہ نہیں تھا. ایک حلال چیز بھی اکثر اب کہہ دیا جاتا ہے نا کہ یار آپ کسی کل خانے پہ جا رہے ہیں, آپ کسی ایسی رسم پر جا رہے ہیں, غیر شرعی پروگراموں میں جا رہے ہیں, سنت کے خلاف کسی کام پہ جا رہے ہیں, 40واں برسی پہ جا رہے ہیں, تو بھائیوں یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے. اس لیے کہ سنت کی غیرت ہونی چاہیے کہ جو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر دیا جائے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متصادم خود ساختہ طریقہ اختیار کر کے, خود ساختہ مذہبی رسم و رواج اپنے آپ سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے مولویوں, پیر و مرشد سے خود ساختہ پروگرام لے کر جس کی تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو, اگر وہ ہو رہے ہیں تو وہاں نہیں کھانا چاہیے, اس محفل میں جانا نہیں چاہیے. تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ حرام ہے, کیوں نہ کھائیں؟ اس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا صحابی, اور یہ روایت ایک سیدنا علی سے بھی آتی ہے, اگر وہ نہیں کھا رہے کیا وہ حرام تھا؟ قربانی کا گوشت تھا, ذبح کرنے والے اہل ایمان اہل اسلام تھے, بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا تھا. لیکن وجہ یہ تھی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, تعلیم سے ہٹ کر میں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں, وہ کھانے میں ہو, وہ پہننے میں ہو, وہ کسی معاملے میں ہو. مومن جیتا ہی اس لیے ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 2 دن ہیں, عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا, اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا. اور پھر 10 ذی الحجہ, 11, 12 اور 13 تک یہ وہ دن ہیں جو فرمایا ایام تشریق تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں, ان دنوں میں روزہ رکھنا. اس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. حالانکہ روزہ عبادت ہے. اگر یہاں تم اپنے خود ساختہ شوق سے, سیدھی سی بات ہے بھائیوں, عبادت اللہ کو وہ پسند ہے جو اطاعت کے تابع ہے. جو عبادت تم کرو اللہ کی ہی کرو, اکیلے اللہ کی کرو, شرک سے پاک ہو کر کرو. لیکن اگر وہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے تابع نہیں تو یہ عبادت بھی بغاوت میں شمار ہوتی ہے. اللہ کو یہ عبادت قبول نہیں. آپ قربانی کرتے ہیں, قربانی کے جانور میں انہیں جانوروں کا انتخاب کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے. اب ان 10 ذی الحجہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابو داؤد میں آتی ہے, اللہ کے پیغمبر 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک بھی اللہ کے نبی نے روزے رکھے ہیں. لیکن آپ نے خاص روزہ وہ یوم عرفہ کا, کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ عز و جل اس کے 1 سال گزرے ہوئے گناہوں کو اور 1 سال کے آئندہ گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. ہمیں یہ ذوق و شوق ہونا چاہیے. اس میں علماء اختلاف کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یوم عرفہ کا ذکر آیا ہے, اور یوم عرفہ اس دن کو کہتے ہیں جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں, لہٰذا ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں ہمارے پاس وہ 9 ذی الحجہ نہ بھی ہو, لیکن اگر وہاں یوم عرفہ ہے تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. یہ اختلاف ہے. بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ نہیں, ان کی 9 ذی الحجہ ہے, ہماری بھی 9 ذی الحجہ ہے. تو اس کا اگر آپ اس ذہن سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم صحیح ہے جو آپ حدیث کو سامنے رکھ کے رہتے ہیں, تو اگر اس کو آپ زیادہ ایزی کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک اللہ کے نبی نے روزہ رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم 8 اور 9 کا روزہ رکھ لو تو یہ اس میں وہ ساری کی ساری جو سعادتیں اس روزے سے حاصل ہونی تھی اس میں کوئی اختلاف والی بات ہی باقی نہیں بچے گی. تو اس دن کے روزے کا اہتمام کیا جائے. پھر اس کے بعد جانور کا انتخاب کیا جائے. جانور کا انتخاب کرتے ہوئے انہی جانوروں کا انتخاب کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ جانور اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ بکری ہے یا دمبا، اس کی بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں. اس کے علاوہ انہی جانوروں کی قربانی کریں. ہمارے یہاں یہ بھی ایک بحث چلتی ہے کہ کٹے کی قربانی کرنی ہے نہیں کرنی، بھینس قربانی کرنی ہے نہیں کرنی. ہمارے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، عالم ہیں، اللہ ان کو صحت بھی دے اور زندگی بھی دے. آج کل کچھ ان کی طبیعت ناساز ہے، تو وہ میرے پاس محل سے آئے تو گفتگو انہوں نے کی، تو انہوں نے کہا کہ کٹے کی اور بھینس کی قربانی بھی یہ کر لینی چاہیے. تو پھر جب کھانے پر بیٹھے تو میں نے ان کے علمی احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر پوچھا کہ شیخ یہ جو کٹے کی قربانی ہے، بھینس کی قربانی ہے، یہ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی، صحابہ نے بھی نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے سامنے یہ بھینس نہیں تھی. تو میں نے ان کے احترام میں ہلکا سا مسکرا کر کہا، میں نے کہا شیخ ایک بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایران تک پہنچ گئے، مصر فتح کر لیا، روس کی ریاستوں تک پہنچ گئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرب کے علاوہ غیر عرب کے علاقوں میں پہنچ گئے، عجم کے کئی علاقے فتح کر لیے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے ہاں سے کہا کہ ہر چیز تو صحابی کو دیکھنے دینی ہے، لیکن بھینس نہیں دیکھنے دینی کہ ان کو نظر ہی نہیں آئی. ایران میں موجود تھی، رشیا کی ریاستوں میں موجود تھی، مصر کے اندر موجود تھی، اور علاقوں میں موجود تھی، لیکن میں نے حاصل کیا کہ ان کو دیکھنے نہیں دینی کہ بھینس ان کو نظر آئی ہے. اچھا، پھر اس بات پر کہ اگر علماء کی دو رائے ہیں، بہت بڑی علمی شخصیتیں، آپ نے بھی کبھی ان سے استفادہ اسلام آباد میں بھی آتے رہتے ہیں، محترم پروفیسر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ عبادت کے اندر دلیل کو مقدم رکھو، استدلال کو نہیں. دلیل موجود ہے، اب بھینس استدلال ہے، بھینس دلیل نہیں ہے. استدلال کیا ہے کہ جو قرآن پاک میں اللہ نے گائے کی قربانی کا، جو جانوروں کے اندر اللہ نے من الابل اثنین و من البقر اثنین، جو گائے کے جوڑے اور نر مادے کا ذکر آیا ہے، تو استدلال یہ کہ بھینس بھی گائے کی ہی ایک قسم ہے، یہ استدلال ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ گائے ہے. تو اختلاف سے عبادات کے معاملے میں، اور بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیں، نیکی کرتے ہوئے عمل کوئی کریں، اس درد سے کریں کہ جتنا عمل کرنے کا شوق آپ کو پیدا ہو رہا ہے، اسے کہیں بڑھ کر اللہ یہ میرا عمل تیری دربار میں قبول ہو جائے. قبولیت کی فکر آپ کو عمل کرنے کی فکر سے بھی کہیں زیادہ ہونی چاہیے کہ عمل کیا ہے اللہ کرے قبول ہو جائے. قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس عمل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں گے تو اللہ قبول کرے گا. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. ابھی ایک مثال تو آپ کے سامنے ہے کہ اگر قربانی کرتے ہوئے طریقہ رسول سے تھوڑے ہٹے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی تیری قربانی نہیں ہوئی. قرآن بھی اترا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے پیچھے رہنا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ کسی عمل کی قبولیت کے لیے دو باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر یہ عمل اب تو آپ نے خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر بھی کر رہے ہیں. اگر آپ نے اللہ سے علاوہ غیر کی نظر نیاز بھی زندگی بھر پورا سال دیتے رہے، اور آج آپ اللہ کے نام پر بھی یہ قربانی کر رہے ہیں اور عقیدے میں وہ شرک موجود ہے، تو اللہ کا یہ اعلان موجود ہے کہ اگر شرک کے ساتھ تمہارے اعمال تم نے یہ نیکی بھی کر لی، ھذا للہ وھذا لشرکائنا، یہ ہم نے یہ حصہ ہمارا صدقہ، یہ خیرات، یہ قربانی، یہ جانور، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے اللہ تیری ذات کے لیے، اور یہ ہمارے فلاں پیر کے لیے 11ویں ہے، یہ 13ویں ہے، یہ فلاں بزرگ ہے، یہ فلاں آستان ہے. اگر اس ذہن سے کرتے ہو اللہ کو کیا ہوا وہ عمل بھی تم نے اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کو وارے میں نہیں ہے، نہ اللہ قبول کرتے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس یہ تمہارے جانوروں کے گوشت،
یہ چیزیں، یہ گوشت اور خون، یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتے. اللہ کے پاس دل کی وہ کیفیت پہنچتی ہے، تیرے رب سے تیرا تعلق پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس تقوی کی بنیاد پر تیرا عمل قبول ہونا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ عز و جل نے اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، فرمایا اللہ نے میرا رسول جو تمہیں دیتا ہے عمل سے، قول سے، تقریر سے، جو اللہ کے رسول دیتے ہیں اس کو لے لو، جس سے اللہ کے نبی روکے اس سے رک جاؤ. یہ ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ جی بھینس کی قربانی کرنی ہے، پھر بھینس کا دودھ کیوں پیتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کا جانور جو تم نے قربانی کرنی ہے اس کا کان کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، آنکھ سے کانا نہ ہو، پاؤں سے لگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور مریل جانور نہ ہو کہ اس کے ہڈیاں سامنے نظر آ رہی ہوں، دیکھتے ہوئے بھی اس میں قباحت تمہیں محسوس ہو، عجیب سی کراہت آئے اور تم اس کو لا کر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایسے جانوروں کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں. ایسا کوئی جانور تم نے اللہ کے لیے ذبح نہیں کرنا. صحابہ کہتے ہیں جب بھی جانور قربانی کے لیے خریدتے ان کے کان دیکھتے، ان کی آنکھیں دیکھتی، چرا کر دیکھتے، ایک ایک عیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے ہم اس کو اچھی طرح دیکھتے. ہاں وہ عیب جس کی نشاندہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، خود ساختہ، تم اس کو شریعت کا درجہ نہیں دے سکتے. مثلا ایک صحابی سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس شخص آیا، کہا میں قربانی کا جانور خریدنے گیا تھا، میں نے وہ جانور دیکھا بڑا اچھا پسند ہے، لیکن اس کا ایک دانت سائڈ سے ٹوٹا ہوا تھا، اس لیے میں چھوڑ کر آ گیا، میں نے اس سے نہیں لیا. فرمایا اگر تو چھوڑ کے آیا تو پھر تو جا، اگر تجھے نہیں پسند تو میرے لیے لیا، میں اسے قربانی کر لوں گا. کہ جی آپ کیسے کریں گے؟ کہ جو عیب جانور کے اندر موجود ہو اور اسے قربانی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دی ہے، ان میں وہ عیب نہیں جو تو خود عیب بنا کر لا رہا ہے کہ یہ عیب ہے. کبھی لوگ پوچھیں کہ بکری کھڑی ہے، ایک تھن چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، بکرا کھڑا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ایسی وہ خسی بکرا ہے یا اس کے خوشیوں میں چھوٹے بڑے کی تفریق ہے، کوئی ایسے معاملات، اسی قربانی جائز ہے ناجائز ہے. بس ایک اصول ذہن میں رکھ لو، جو عیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیے ہیں کہ اگر یہ جانور قربانی والے کے اندر عیب موجود ہیں تو اللہ یہ قربانی قبول نہیں کرتا، اس جانور کی قربانی کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا؟ میں نے بتایا ہے سینگ ٹوٹا، کان کٹا، لنگڑا، اور اس کے ساتھ اگر اس کا آنکھ سے کانا ہے، بیمار ہے، مریل ہے، اس قسم کی نشاندہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. اب یہاں بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ گائے ہے، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، دودھ پیا جا سکتا ہے، گوشت کھایا جا سکتا ہے. بھائی قربانی کے لیے جانور کا حلال ہونا، اس کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا، یہ قربانی کی دلیل نہیں ہے. قربانی کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جانور کی قربانی کی ہے. تو اس لیے جن جانوروں کی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ جانوروں کی قربانی ہمیں کرنی چاہیے، اور انہیں شرائط کے ساتھ کرنی چاہیے جن شرائط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیان فرما دی. اور یہاں پر بھی ایک بات، 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی کیے تو وہ بھی 10 ذی الحجہ کو قربانی کی تھی. 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاں 11 کو اور 12 کو قربانی کرنا یہ اصحاب پیغمبر میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، اور ہم اس حسن ظن سے صحابہ کے بارے میں جیتے ہیں کہ وہ جو بھی عمل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل لیا ہے تو کرتے تھے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو 10 ذی الحجہ کی قربانی ہے یہ سنت ہے، اور 11 اور 12 کو قربانی کرنا یہ مستحب ہے، سنت کے بعد کا درجہ ہے. یہ صحابہ رسول کے عمل سے ثابت ہے اور اس کو کرنا صحیح ہے، لیکن یہ سنت کے بعد عمل آئے گا.
اور جو 13 کو قربانی کرنا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا عمل صحیح طرح سے موجود نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث کی نسبت ہے، وہ بھی صحیح طرح سے ثابت نہیں ہے. ہاں سیدنا عمر بن عبدالعزیز جو بہت بڑے عظیم تابعین میں سے ایک بڑا نام ہے ان کا، اور ان کے ساتھ کچھ اور تابعین، ان سے 13 کو بھی قربانی کرنا ثابت ہے. اس لیے میں اپنے ایک طالب ہونے کی حیثیت سے ترجیح دیتا ہوں کہ 10 کو کی جائے، 11 اور 12 یہ بھی مستحب ہے، اور 13 کو ہم ناجائز نہیں کہتے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس امت کی جو 3 اہم ترین صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، تو جو تابعین کے عمل سے، ائمہ کے دین کے عمل سے موجود ہے، ہم ناجائز نہیں کہتے، لیکن سنت جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کی جو قربانی ہے اسی کو ہی ترجیح دینی چاہیے. 11 اور 12 کو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، 13 کی بھی قربانی سے منع نہیں کیا جا سکتا. جو کچھ میں نے بیان کیا ہے کہ کمی بیشی رہ گئی ہے تو ہمارے بھائی موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہ 10 دنوں کی عبادات بھی، ذکر اذکار بھی، پھر قربانی کی تیاری بھی، اور تسبیحات کی کثرت، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثرت سے ان دنوں میں کہنا چاہیے. اور 9 سے تو خصوصی اہتمام کے ساتھ 9 سے 13 تک کہنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مردوں سے پہلا سوال ہے، جس کو جواب آتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے، بغیر ہاتھ کھڑے کیے جواب مت دے. پہلا سوال ہے، شیخ محترم نے درس میں القانع اور المعتر، قرآن کریم کے 2 الفاظ ہیں، ان کا معنی بیان کیا ہے. القانع اور المعتر کا معنی کیا ہے؟ جس کو جواب آتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. جی اونچی آواز سے ادھر. اور المعتر، ایک قانع ہے اور ایک معتر ہے. جی مسائل کی وجہ سے کیا؟ مسائل کی کمی کی وجہ سے کیا؟ مانگتے نہیں ہیں. وہ تو آپ نے یہ تو وہی ہوگا، کہنے کہہ دیے جو محمد نے بتا دیا. 2 میں نے بتایا نا، ایک جن کے گھروں میں پہنچانا ہے اور دوسرے. سوال تبدیل کر لیتے ہیں. سوال تبدیل کر لیں، سوال تبدیل کر لیں. جواب ابھی صحیح آیا نہیں ہے. جی. اور یہ قانع کا معنی ہے، معتر کا نہیں. جی قانع کون سے، معتر کون سے؟ جی آج سارا کچھ دینا ایک ماشاءاللہ. انعام میں کتاب التوحید ہے، مترجم اصول الثلاثہ، مترجم خوشبو اور نماز نبوی. دوسرا سوال، قربانی کے جانور کی کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں، اس میں سے 4 بیان کر دیں. اکبر ہے سب. بچے جواب دیتے ایک پہ رک جاتا ہے. جی آج تیسرا سوال ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جو بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا تھا، اس کا نام کیا ہے؟
اونچی آواز سے. زید بن عمر بن نفیل. زید تو صحیح بتا رہے, آگے سمجھ نہیں آ رہی کیا. آگے تھوڑی سی غلطی ہے. ہاں سعد. ہاں جی ہاں جی. زید بن عمر بن نفیل. چوتھا سوال, کون سی نیکی کہلائی جائے گی؟ سوال آسان کر دیتے. جس میں اللہ کی اطاعت ہو. جی جس میں اللہ کی اطاعت ہو کہہ رہے ہیں. 2 باتیں میں نے بیان کی تھی نا. 2 باتیں, 2 شرائط ہیں. جی اللہ کی رضا ہو اور اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہو. ماشاءاللہ, آپ تو ویسے محبت میں دے رہے ہیں. 5واں سوال, عبادات میں دلیل اور استدلال میں سے کیا مقدم ہے؟ جی آپ کریں. دلیل کیا ہے؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ جی خان صاحب, شاہ صاحب, سوال کا جواب پورا دینا. جی صحیح ہے. آج خواتین سے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میں سوال کروں گا تو وہ فون پہ جواب دیں گے. آپ فون کام پہ لگا لیں. خواتین سے پہلا سوال ہے, زید بن عمر بن نفیل قیامت کے دن کس شان سے آئیں گے؟ آواز نہیں آئی. جواب سے یہ پوچھ. جواب صحیح ہے. خواتین سے دوسرا سوال ہے, قربانی کے جانور کی کم سے کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جواب سمجھ نہیں آیا. جواب سمجھ نہیں آئی, دوبارہ بتائیں. جواب غلط ہے. جواب غلط ہے. کوئی اور جواب دے. کوئی اور جواب. ایک جواب آ رہا ہے. 1 سال والا غلط ہے, دوسرا جواب ہوتا ہے. قربانی کی کم سے کم عمر کتنی ہونی چاہیے جانور کی؟ ایک جواب. جی جی وعلیکم السلام. جی 2 دانت, ٹھیک ہے جواب. جی درست جواب. تیسرا سوال, قربانی کے ساتھ پہلی شرط کیا ہے؟ درس میں بیان ہوا ہے, قربانی کے ساتھ پہلی شرط وہ کیا ہے؟ جی آواز سمجھ نہیں آئی. توحید شرط ہے. جی درست جواب. اگلا سوال ہے, ایام تشریق کیا ہیں؟ 4 سال ہو. ایام تشریق 13 تک, ٹھیک ہے 13 تک ہے.
آخری سوال، ذوالحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے؟ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت سمجھ نہیں آئی. جواب نہیں آیا. غلط ہے؟ آیا نہیں ہے. جواب غلط ہے جی. جواب غلط ہے. جواب غلط ہے. جو گناہوں کی معافی والی فضیلت نہیں ہے، فضیلت اور تھی. کسی اور سے جواب دلوا دیں. کسی اور سے پوچھیں. جی یہ پوچھیں، سمجھ نہیں آئی. کون سے سوال آتے ہیں؟ سارے آتے ہیں. جی اب تو جو تھار گئے. ہاں جی. نہیں کیا؟ ہیلو. سو آواز ہی نہیں جا رہی. آپ احباب میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو واصل بھائی کے پاس کاغذ موجود ہے، ابھی لکھ کے سوال کر سکتے ہیں. اب آپ کھانے کے لیے تشریف لے جائیں. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم.